اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں محفوظ ہوں گے۔ آج ہم 8 کلاس کا لیکچر نمبر 5 جو ہے وہ لیں گے۔ جی یہاں پر آپ نے پیج نمبر 11 اوپن کرنا ہے اور ہمارے آج کے ٹاپک کا نام ہے روزے کے معاشرتی اثرات۔ ٹھیک ہے، اسلامی عبادات کا مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی نہیں بلکہ ان عبادات کی وجہ سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں دور ہو جاتی ہیں۔ اسلامی عبادات میں صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنا ہی ہمارا کام نہیں بلکہ عبادات کی وجہ سے، جیسے ہم نماز رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، تو اس سے معاشرے کی بہت سی خرابیاں جو ہیں وہ دور ہو جاتی ہیں اور دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے، یعنی دنیا کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، پرسکون ہو جاتی ہے۔ اس سے نہ صرف ہم دوسرے لوگوں کا جب بھلا کرتے ہیں تو ان کی جو ہے وہ زندگی پرسکون ہو جاتی ہے، بلکہ ہم لوگوں کو بھی دلی خوشی ملتی ہے۔ ٹھیک ہے، جب ہم کوئی نیک کام کرتے ہیں تو ہمارا دل جو ہے وہ سکون میں رہتا ہے، تو اسی طرح جو ہے دنیاوی زندگی بھی پرسکون ہو جاتی ہے۔ فرسٹ پوائنٹ کی طرف آتے ہیں۔ فرسٹ پوائنٹ میں انہوں نے کہا ہوا ہے کہ روزے کی وجہ سے نیکی اور تقویٰ کی فضا پیدا ہوتی ہے۔ روزے کی وجہ سے نیکی، تقویٰ یعنی پرہیزگاری کی فضا پیدا ہوتی ہے، جس کی بنا پر مسلمانوں میں عبادت کا شوق بڑھ جاتا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمانوں میں عبادت کرنے کا شوق جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے، وہ اور زیادہ نیکی والے کام کرتے ہیں جس سے ان کو خوشی ملتی ہے۔ دوسرے پوائنٹ پر آتے ہیں۔ روزہ انسان میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ بھوک کو برداشت کرتا ہے، پیاس کو برداشت کرتا ہے، جس سے انسان مشقت اٹھانے کا عادی بن جاتا ہے، یعنی وہ روزے کی حالت میں محنت و مشقت کرتا ہے، حلال کمائی کماتا ہے، تو اس میں برداشت کا مادہ جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے۔ تھرڈ پوائنٹ پر آتے ہیں۔ ایک مقررہ وقت پر اٹھنا اور سحری نوش کرنا اور مقررہ وقت پر روزہ افطار کرنا انسان میں پابندی وقت کی خوبی پیدا کر دیتا ہے، یعنی اس سے ہم لوگ وقت کی پابندی کا پتہ چلتا ہے۔ ہم جو ہیں وہ ایک وقت پر جو ہے وہ اٹھتے ہیں اور سحری کرتے ہیں اور ایک ساتھ ایک ہی وقت پر افطاری کرتے ہیں، جس سے پابندی وقت کی خوبی پیدا ہوتی ہے، یعنی ہم وقت کے پابند ہوتے ہیں۔ 4 پوائنٹ پر ہم آتے ہیں۔ روزہ انسان کو جھوٹ، غیبت اور حرام خوری اور بے شمار غلط خواہشات پورا کرنے سے روکتا ہے۔ روزے کی وجہ سے انسان جو ہے وہ جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، حرام خوری یعنی ہر برے کام سے جو ہے وہ دور رہتا ہے جب وہ روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو بہت سی ایسی جو اس کی خواہشات ہیں اس پر قابو پاتا ہے۔ اگر انسان روزہ رکھ کر ان برائیوں سے نہ رکے تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ایک انسان ہے جس نے روزہ رکھا ہوا ہے وہ پھر بھی جھوٹ بولتا ہے، غیبت کرتا ہے، حرام خوری کرتا ہے اور بے شمار غلط خواہشات کو پورا کرتا ہے، تو اس کے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جو شخص روزہ رکھ کر جھوٹ بولنے سے اور برے کاموں سے نہیں بچتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا کھانا پینا چھوڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ جو شخص روزہ رکھ کر بھی برے کام کرتا ہے، غیبت کرتا ہے، چوری کرتا ہے، تو اور ایسے شخص کا جو روزہ ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قبول نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے، اس کا کھانا پینا، بھوکے رہنا کوئی معنی نہیں دیتا۔ نیکسٹ پوائنٹ ہے۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ انسان کے دلوں میں دوسرے لوگوں کے لیے ہمدردی، خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواساتی رکھا ہے۔ کس کا نام رکھا ہے؟ رمضان المبارک کا۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمساری کا مہینہ ہے۔ ہم یہاں پر جو ہے وہ لوگوں کے دکھ میں شریک ہوتے ہیں، لوگوں کی خوشیوں میں شریک ہوتے ہیں، ان کو ہر طرح سے خوش رکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ ہمدردی اور غمساری کا مہینہ ہے، کیونکہ اس میں انسان احساس جو ہے وہ ایک دوسرے کے دلوں میں پیدا ہوتا ہے دوسرے انسان کے لیے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اس سے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جب انسان خود روزہ رکھتا ہے وہ اس کو بھوک اور پیاس کا پھر تجربہ ہوتا ہے، تو اسی طرح وہ دوسرے لوگوں کا بھی احساس کرتا ہے، ٹھیک ہے، ان کی تکلیف کا احساس کرتا ہے۔
نیکسٹ پوائنٹ پر آتے ہیں، جب تمام لوگ روزے کے دوران ایک ہی کیفیت سے گزرتے ہیں تو ان میں اتحاد و اتفاق پیدا ہوتا ہے۔ جیسے تمام لوگ جو ہیں روزے کی حالت میں رہتے ہیں، اسی طرح ان میں اتفاق و اتحاد پیدا ہوتا ہے۔ روزہ سے انسانی صحت بہتر ہوتی ہے۔ روزے سے کیا ہوتا ہے کہ انسان کی صحت جو ہے وہ ٹھیک رہتی ہے، بہتر ہوتی ہے، کیونکہ معدے کا ہر وقت بھرا رہنا جسمانی صحت کے لیے خطرناک ہے۔ جسمانی صحت کے لیے معدے کا ہر وقت کچھ کھاتے پیتے رہنا نقصان دہ ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں 30 دن ایک ماہ کے لیے لگاتار سارا دن معدے کو خالی رکھنے کی مشق کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ رمضان المبارک میں ایک ماہ کا جو ہے وہ مہینہ ہوتا ہے جس میں 30 دن ہوتے ہیں، اس میں جو ہے ہمارا جو معدہ وہ خالی رہتا ہے، ٹھیک ہے، جس بنا پر جسمانی صحت بہتر ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے ہم جسمانی صحت جو ہے وہ بہتر ہو جاتی ہے، ٹھیک ہوتی ہے، جس سے ایک صحت مند اور توانا معاشرہ جنم لیتا ہے۔ یہاں پر جو ہے وہ آج ہمارا چیپٹر کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ نیکسٹ ہم جو ہے وہ لانگ کوسچنز لگائیں گے۔ فرسٹ لانگ کوسچن میں نے آپ کو لگوا دیا تھا، تو آپ دوبارہ سے دیکھ لیں۔ جی نیکسٹ پیج پر آتے ہیں، پیج نمبر 12 پر۔ جی ہمارا فرسٹ کوسچن ہے، روزے کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 10 پر۔ تو 10 پر آپ کو پیج نمبر یہاں سے فرسٹ آپ کا لانگ کوسچن سٹارٹ ہوگا، میرے ساتھ لگا لیں، اپنے ہاتھوں میں پینسلس پکڑ لیں، یہاں سے لے کر آپ کا فرسٹ لانگ کوسچن یہاں تک بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ نشان لگا لیں فرسٹ لانگ کوسچن کا۔ آگے نیکسٹ آپ کا سیکنڈ کوسچن ہے، روزے کے فضائل بیان کیجیے۔ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 10 پر۔ جی یہاں پر روزے کی فضیلت لکھا ہوا ہے، میرے ساتھ نشان لگا لیں، سیکنڈ لانگ کوسچن یہاں سے لے کر یہاں تک، ٹھیک ہے۔ یہ آپ کے سیکنڈ لانگ کوسچن کا آنسر ہے، ٹھیک ہے۔ اب آپ آ جائیں اپنے تھرڈ لانگ کوسچن پر۔ آپ کا تھرڈ لانگ کوسچن ہے، روزے کے معاشرتی فوائد بیان کیجیے۔ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا، آج ہم لوگوں نے ریڈ کیا روزے کے معاشرتی فوائد، جی یہاں پر روزے کے معاشرتی اثرات۔ تو آپ نے اس کا آنسر جو ہے وہ یہاں سے لگانا ہے، تھرڈ لانگ کوسچن کا آنسر، اور یہاں تک شروع سے لے کر لاسٹ تک اس کا پورا پوائنٹ جو ہے وہ اس میں شامل ہوگا۔ تھرڈ لانگ کوسچن کا آنسر آپ نے لگا لی ہے؟ جی یہاں پر ہمارے لانگ کوسچن کمپلیٹ ہو چکے ہیں۔ نیکسٹ آپ لوگ آ جائیں اپنے شارٹ کوسچنس پر۔ جی پہلا شارٹ کوسچن ہے، روزے کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 10 پر۔ یہاں سے ہے، شرعی اسلام میں وہ عبادت جس میں ایک مسلمان طلوع فجر سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور اپنی جائز نفسانی خواہشات سے رک جاتا ہے، اس سے صوم یعنی روزہ کہا جاتا ہے۔ یہ آپ کے فرسٹ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، میرے ساتھ لگا لیں آپ فرسٹ شارٹ کوسچن۔ نیکسٹ ہے آپ کا سیکنڈ شارٹ کوسچن، اس کو ریڈ کرتے ہیں، وہ انہوں نے کیا پوچھا ہے۔ جی سیکنڈ لانگ کوسچن شارٹ کوسچن پوچھا ہے، روزہ اور دوسری عبادت میں کیا فرق ہے، یعنی فرق بتانا ہے ہم نے۔ تو آپ کو اسی کا آنسر جو ہے وہ اسی پیج پہ ملے گا، پیج نمبر 10 پر۔ جی یہاں سے ہے، روزہ اور دوسری عبادات میں خاص فرق ہے کہ نماز، زکوٰۃ اور حج کی ادائیگی لوگوں سے چھپ کر نہیں کی جا سکتی، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس میں روزے دار اور اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوتا۔ روزہ دار چاہے تو چھپ کر کھا پی سکتا ہے، مگر وہ صبر سے کام لیتا ہے کیونکہ اسے اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید ہوتی ہے۔ یہ آپ کے سیکنڈ شارٹ کوسچن کا آنسر ہے، میرے ساتھ لگا لیں آپ۔ جی نیکسٹ آج اپنے تھرڈ شارٹ کوسچن پر۔ تھرڈ شارٹ کوسچن انہوں نے پوچھا ہے، روزہ دار کے لیے کتنی خوشیاں ہیں؟ تو اس کا آنسر آپ کو ملے گا پیج نمبر 11 پر۔ جی یہاں پر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہاں سے آپ نے تھرڈ شارٹ کوسچن کا آنسر لگانا ہے۔ روزے دار کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی افطار کے وقت اور دوسری خوشی اپنے رب سے ملاقات کے وقت۔ یہاں تک آپ کے تھرڈ شارٹ کوسچن کا آنسر جو ہے وہ کمپلیٹ ہوگا۔
نیکسٹ آپ لوگ دیکھیں، آپ کا ہے کوشچن نمبر 4، رمضان میں دوسرے لوگوں کے لیے کیا جذبہ بیدار ہوتا ہے؟ اس کا آنسر آج ہم لوگوں نے جو ٹاپک ریڈ کیا ہے اسی پر آپ کو ملے گا، پیج نمبر 11 پر جی، اس پوائنٹ سے آپ کو ملے گا، یہاں سے لگا لیں میرے ساتھ آنسر 4 شارٹ کوشچن کا۔ رمضان المبارک میں لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے لیے ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام شہر المواساتی رکھا ہے، یعنی یہ مہینہ لوگوں کے ساتھ ہمدردی اور غمساری کا مہینہ ہے، کیونکہ جب روزہ دار کو بھوک اور پیاس کا تجربہ ہوتا ہے تو اسے بھوکے اور پیاسے لوگوں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے۔ جی، یہاں تک آپ کے جو ہے 4 شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ نیکسٹ ہے آپ کا جو کوشچن ہے وہ انہوں نے پوچھا ہے، شہر المواساتی کس سے کہا جاتا ہے؟ تو ابھی ہم لوگوں نے اس کو ریڈ کیا ہے، کس سے کہا جاتا ہے، اسی پیج پہ آپ کو نظر آئے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمضان المبارک کا نام جو ہے شہر المواسات رکھا ہے، تو یہ آپ کا آنسر ہے، رمضان المبارک کا نام۔ یہ آپ کے 5 شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ جی، ہم لوگوں نے اپنی لانگ اور شارٹ کوشچن جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو اچھے سے سمجھ آ چکی ہوگی۔ پھر بھی اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی بھی کوشچن ہو تو آپ مجھ سے لازمی پوچھ سکتے ہیں کمنٹ کے ذریعے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اپنا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں محفوظ رہیں۔ اللہ حافظ۔